والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ دو عورتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تم کو آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر ان کی زکوٰۃ ادا کیا۔ یعنی وہ سونے کے کنگن تھے۔ فرمایا اگر تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو یہ قیامت والے دن تمہیں وہ آگ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اگر ان کو تم زکوٰۃ ان کی ادا کرو گی تو پھر تمہیں اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو حکم فرماتے تھے کہ ہم تجارت کے لیے تیار کی جانے والی چیزوں کی زکوٰۃ ادا کریں، یعنی جو چیزیں ہم نے تجارت کے لیے تیار کی ہیں ان پر بھی ہم زکوٰۃ نکالا کریں۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط موجود ہے جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھیجا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا تھا کہ وہ گیہوں، جو، انگور اور کھجور کی پیداوار میں مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کریں۔ اب جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، زکوٰۃ کا نصاب، مالک نصاب وہ شخص ہے جو 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولہ سونے کا مالک ہو، یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت کے سامان تجارت کا مالک ہو، اور وہ چیزیں حاجت اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس ہوں، اور دین یعنی قرض سے فارغ ہو، اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنے والا گناہ گار ہے، مردود الشہادت ہے بہر شریعت۔ 52.5 تولے چاندی کا اگر حساب لگائیں ہم، سونے کا، سونا ہو یا چاندی ہو، ان میں سے ایک ہو یا ان کے برابر روپیہ پیسہ ہو جس پر سال گزر جائے، اس پر جو ہے زکوٰۃ ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کا اگر ہم حساب لگائیں تو 91,350 روپے بنتے ہیں، یعنی 91,350 روپے ہمارے پاس ہیں، ان پر سال گزر چکا ہے تو پھر ہم صاحب نصاب ہیں، پھر ہم جو ہے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اگر نہیں کریں گے زکوٰۃ ادا تو پھر ہم گناہ گار ہوں گے۔ زکوٰۃ کا جو روپیہ پیسہ ہے، اب یہ سنیں کہ یہاں کہاں وہ لگایا جا سکتا ہے، اس کے مصارف کیا ہیں۔ زکوٰۃ کا روپیہ پیسہ مردہ کی تجہیز و تکفین یا مدرسے کی تعمیر میں نہیں لگایا جا سکتا۔ یہی فتاوی عالمگیری کا ہے۔ مال زکوٰۃ اگر مسجد اور مدرسہ کی تعمیر میں صرف کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو دے دیں، پھر وہ صرف صرف کرے تو ثواب دونوں کو ملے گا۔ یعنی آپ کسی غریب کو دے دیں اور کہیں کہ فلاں جگہ مسجد کی تعمیر ہے، آپ اس میں دے دیں، تو وہ غریب دے دے تو پھر تمہیں بھی ثواب ملے گا اور اس شخص کو بھی ثواب ملے گا۔ اور پھر زکوٰۃ جو ہے غریب کو ادا کریں جو مستحق ہو۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارے ہمسائے رشتہ داروں میں سے سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق، پھر ہمسائے جو ہیں، اور اس کے علاوہ باہر دینا چاہے تو بندہ دے دے، لیکن پہلے جو ہے رشتہ دار عزیز و اقارب میں دے، پھر ہمسایوں کا خیال رکھے۔ اور ایسے شخص کا زکوٰۃ نہ دے کہ جو بد مذہب ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غلط عقائد نظریات رکھتا ہو،
علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو اگر آپ نے زکوٰۃ دی تو وہ زکوٰۃ تمہاری جو ہے وہ دینا ادا نہ ہوا، تمہیں دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اور بہار شریعت صاحب بہار شریعت میں لکھا ہے زکوٰۃ دینا حرام اور سخت حرام ہے، اگر دی بھی صحیح تو ادا نہ ہوگی۔ گیہوں، جو، جوار، باجرہ، دھان اور ہر قسم کے غلے، السی، قسم، اخروٹ، بادام اور ہر قسم کے میوے جو ہیں، اور پھر روئی وغیرہ، پھول، گنا، خربوز، تربوز، کھیرا، ککڑی، بینگن جو ہم سبزیاں وغیرہ اگاتے ہیں، اور ہر قسم کی ترکاری جو سبزیاں ہیں ان پر عشر واجب ہے۔ اب پیداوار پر ہے، پیداوار تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، زکوٰۃ جو ہے اس پر ہے، عشر ہے اس پر۔ جو کھیت بارش یا نہر، نالے کے پانی سے سیراب کیا جائے اس میں عشر یعنی 10واں حصہ واجب ہے، اور جس کی آب پاشی ڈول سے یا جیسے ہم نہری پانی جیسے ہم ٹویب ویل وغیرہ چلا لیتے ہیں، اگر وہ ہم نے چلائی تو پھر نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہے، اور اگر پانی خرید کر آب پاشی کی جب بھی 20واں حصہ اس پر واجب ہے۔ اور جو اوپر خرچہ ہوتا ہے یا مستاجری وغیرہ کے پیسے جو لی ہوتی ہے ٹھیکے پر، تو اس کے علاوہ ہے صرف زکوٰۃ جو ہے وہ پیداوار پر ہے، اس میں آپ نے مزدور کی مزدوری بھی نہیں نکالنی، 8ویں حصے والا جو ہے اس کے بھی کچھ نہیں نکالنے، سارا جو مال ہے اس کی زکوٰۃ کاؤنٹ کر کے جو عشر بنتا ہے یا 20واں حصہ بنتا ہے وہ کاؤنٹ کر کے آپ نے اس کا عشر نکالنا ہے، نصف عشر نکالنا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ان فرامین پر، حضور علیہ السلام کے فرامین پر اور فقہ کے مسائل کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے کی، عشر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔